السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور سڈنی سے میں ہوں اورنگزیب بیگ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز احمد خان صاحب، جو کہ نہ صرف معروف قانون دان ہیں، امیگریشن لائر ہیں، بلکہ آسٹریلوی لیبر پارٹی کے ایک سرگرم رکن بھی ہیں۔ آئیے آج ان سے ڈیفرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جس میں پاکستانی ایشوز اور پالیٹکس سر فہرست ہے۔ تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جہاز صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل رہی ہے کہ کالا باغ ڈیم بناؤ، اور بننا بھی چاہیے، یا اس پہ چیف جسٹس نے جو ہے نا وہ نوٹس بھی لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عید کے بعد بھی جو ہے نا کوئی اس پہ کام کریں گے، اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ٹیکنیکل چیزیں تو نہیں جانتا، لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ایک قانون دان ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے، جوڈیشری کے رول کے حوالے سے، اور کالا بیگ اسپیشلی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی پہلے تو سب سے پہلے اس سوال کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا تو نمبر یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اور دوسرا کہ رول جوڈیشری کا اس میں رول کیا ہے، جوڈیشری اس کو بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی۔ چلیں پہلے رول کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلا رول یہ ہے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ پانی کے سٹوریج کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو، اور دنیا میں ویسے بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اب ان ڈیموں کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبر جو انڈیا والے ہیں، انہوں نے بہت سارے ڈیم بنا کے پانی جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم آلویز ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ 50 سال لیٹ ہی کسی ایشو کو پٹ اپ کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ایشو ریز ہوا ہے یہ تو 20-25 سال پہلے بھی ریز ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو اس وقت تھے تو انہوں نے کچھ دھاشو ڈیم اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیم جو وہ بنانے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر کنٹروورشل ہو گیا ہے کنٹری میں، ایک تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ جی کیوں کنٹروورشل ہے، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، آنیسٹ ڈبیٹ۔ اور اگر اس کے فائدے زیادہ ہیں تو جو پارٹی اس کے اوپر اگریوڈ ہے ان کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ اگر اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور کنٹروورسی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑیں، اس کی جگہ پہ اور ڈیم بنائیں تاکہ کنٹری کا جو سسٹم ہے، جو پانی کی ضرورت ہے، شارٹیج ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اور انہوں نے کچھ کامنٹس بھی دیے ہیں۔ ونڈرفل، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے، اس لیے چیف جسٹس کو اس کے اوپر اس کو ٹیک اپ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ میرا خیال ہے اور 2-4 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے اس پوزیشن میں، تو آپ کو اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے بھاری دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ممکن بنا سکیں۔ ہمارے ملک میں پچھلے 70 سالوں میں لاز جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو بھی ہیں کہ جی ان میں چینج نہیں آئی، ہمارے لا میکرز نے نئے لا نہیں بنائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے سسٹم وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عدالتوں میں ججز جو ہیں اویلیبل نہیں ہوتے، یا ایک جج کے پاس بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، یا پروسیکیوشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتی، ججز کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کے زیادہ مستحق ہیں وہ کیسز، اور اس لیے چیف جسٹس صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے کہ وہ یہ ایشوز جو ہیں جس میں کنٹروورسیز ہیں اور جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ ابھی ہمارے پاس گورنمنٹ آ رہی ہے، نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، ان کو کہیں کہ وہ اس کو ڈیل کریں۔ چیف جسٹس کو اپنی عدالتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر آسٹریلیا میں مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 20 سال ہو چلے ہیں۔ یہاں پر ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک سبرب ہے جس میں پولیس اسٹیشن ہوتی ہے، اور پولیس اسٹیشن کے ساتھ ایک کورٹ ہاؤس ہوتا ہے۔ اب اس 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو کورٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ اس کے 4-5 علاقوں کو کور کرتا ہے۔ یس ہمارے ہاں بھی تحصیل لیول پہ کورٹس ہوتی ہیں، یس ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کورٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ کورٹوں کا سسٹم کام نہیں کر رہا۔ دادا کیس چلاتا ہے تو اس کے پوتے کو جا کے انصاف بھی نہیں ملتا۔ 30 سال لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ اس کو چلانے کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ کو کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ آسٹریلیا میں ہر کورٹ نے، ہر لوکل کورٹ نے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، انہوں نے اپنے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں۔ وہ رولز آف مینجمنٹ، وہ کیس کو مینج کرتے ہیں آن دا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر۔
ہمارے ہاں مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اگر ججز اس کو مینج کرنا شروع کر دیں, وکیلوں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیں کہ وہ آ کے کورٹ کیس کو پٹ اپ کریں, تو کیسز کا جو سلسلہ ہے وہ جسٹس ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. اور یہ میرا پوائنٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنے 2-3 سال جتنا بھی ان کا ٹرنیور باقی ہے, یہ دوسرے ایشوز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ایک کورٹ سسٹم کو بہتر بنا جائیں, انصاف کو سستا اور اسپیڈی بنا جائیں, اور وہی 24 آور احتساب ہوگا ان سب اداروں کے اوپر, ہر پولیٹیشین کے اوپر, اور انشاءاللہ اسی سے ہی بہتری آئے گی. بڑی اچھی بات ہے کہ اعجاز صاحب ہم نے آپ زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ایک قانون دان ہے, عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں ہیں. اچھا, ایک اور ایشو ہے ہمارے پاس, ایشو نہیں ہے, ایک اور ٹاپک ہے آج کل پاکستان میں الیکشنز کا. تو ڈیفینیٹلی آسٹریلیا میں بھی الیکشن آنے والے ہیں, اسی دوران پاکستان میں بھی ہیں. آپ کی جو نظر ہے وہ نہ صرف آسٹریلوی سیاست پر ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, اور بلکہ پاکستان پہ بھی. تو آج کل جو ہاٹ ایشو ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے, واٹ ایور دا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون. اس سارے سنیریو کو, پاکستان کے الیکشن کو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ کافی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا پاکستان, یہ بندہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا پاکستان. میں تو پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ 200 ملین لوگوں کا گھر ہے, افراد, زندہ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں, اور ان کی خواہشات ہیں, ان کا رہن سہن ہے, ان کا تہذیب و تمدن ہے. وہ کوئی موٹر کار نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گا اور اس کو فکس کر کے چلا جائے گا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ مینجمنٹ آف دس میس کیسے کرنی ہے. ہمیں ان کی تعلیم کے بارے میں کیا سوچنا ہے, ان کو ہم نے کیسے امپاور کرنا ہے, ویمن امپاورمنٹ کیسے ہے, ویمن کا رول جو ہے وہ سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے, ہمارے مذہب کا رول کیا ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو دیکھنی پڑیں گی. اب مسلم لیگ جو ہے وہ آلموسٹ لگ بھگ 30 سال سے اقتدار میں ہے. انہوں نے اس بارے میں سوائے انہوں نے انڈر پاس بنا دیے, موٹر وے بنا دی, تو یہ جو لوگوں کی مینٹل لیول اور ان کا جو امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے غلام بنتے جا رہے ہیں. منڈے نو بی اے کرا دو تاکہ نوکری لگ جائے گی. سو جو لیجسلیٹر ہیں ہمارے, جو ایم این اے ایم پی اے بن کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, جن کی جاب یہ ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کرنا ہے, پرانے لیجسلیشن کو ختم کرنا ہے, جو لیجسلیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا اس کو ایبسولیٹ کر کے اس کے لیے نیا لیجسلیشن کرنا ہے, وہ نہیں کرتے ہیں. وہ کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو فنڈز چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے, میرے حلقے میں سڑکیں بن جائے, نالیاں بن جائے, گیس آ جائے تاکہ مجھے دوبارہ ووٹ ملے. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو لیجسلیٹر ہیں ان کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے اچھے قانون بنائیں, اور ہماری زندگیوں میں وہ قانون جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں عزت دے سکے, اور ہمیں راحت دے سکے, ہمیں سیکیورٹی دے سکے, ہمیں جاب کی سیکیورٹی دے سکے, اور فائنینشیل سیکیورٹی دے سکے. لیکن یہ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سڑک اس نے بنا دی ہے یہ ایم این اے ہونا چاہیے. اب یہ سسٹم جو ہے اس کو بدلنا ہے. اس کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, لیجسلیٹر کو لیجسلیشن کی جاب نہیں کرنے دیں گے, ان کو آپ ڈیولپمنٹ کی جاب دیں گے, تو پھر یہ سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن اجازت میں تھوڑی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, قانون تو بن رہے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ ایم پی ایم این ایز کے اپنے مفاد کے لیے بنے, جیسے کہ کبھی وہ حلف نامے سے چیزیں نکال رہے ہیں, کبھی وہ نامینیشن پیپرز میں سے اپنی جو اساسی ان کو چھپانے کے لیے قانون بن رہے ہیں. آپ کیسا قانون بنوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو قانون وہ بنانا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا ہو. اب یہ جو حلف نامہ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے, اس سے لوگوں کی زندگی جو ڈائریکٹلی اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کریں. اکثر شکایت یہ ہوتی ہے کہ جو پولیس کیس بناتی ہے اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن اچھی نہیں ہوتی, تو پروسیکیوشن اچھی ہونی چاہیے. اب یہ کون کرے گا؟ یہ اچھا لا بنے گا تو پروسیکیوشن بہتر ہوگی. چیف جسٹس اور جسٹسز اور کورٹس جو ہیں وہ ان پر پریشر ڈالے گی کہ کس قسم کے لا کیا ہے اور اس کے مطابق آپ کو کون سی ایویڈنس لے کے آنی ہے. آپ چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ کورٹ فارمز بنا دے. یہ جو ہم پتہ نہیں انگریز دور کے زمانے سے وہ بیان حلفی لے کر چلے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیمپ پیپر ہونا چاہیے, اس کے اوپر دعویٰ لکھا ہونا چاہیے. اب بات ختم ہوگی, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے کہ ٹرائبیونلز بنائیں جو کہ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف کو
ایڈریس کر سکے، ان کے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکے، پروسیکیوشن کو بہتر کریں، فارمز بنائیں کہ ایک بندہ فارم فل کر کے، آن لائن فارم فل کر کے ایف آئی آر درج کرا سکے، اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ اب یہ انویسٹیگیشن میں جو آسانیاں ہیں یہ کس نے پیدا کرنی ہے؟ یہ لیجسلیشن نے پیدا کرنی ہے، یہ کورٹ سسٹم نے پیدا کرنی ہے۔ اب اگر لیجسلیچر جو ہے وہ نالیاں اور سڑکیں بنانے میں لگا ہوا ہے اور جو کورٹ سسٹم ہے وہ ڈیم بنانے میں لگا ہوا ہے، تو لوگوں کی زندگی تو پھر ٹھیک نہ ہوئی نا۔ نئی حکومت آنے والی ہے جس کی بھی آئے گی، لیکن چانسز پی ٹی آئی کے ہیں، مطلب گراؤنڈ ریالٹی ابھی تک جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی توقعات ہیں نئی حکومت سے، اور کوئی بہتری کے چانسز، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، از اٹ پاسبل کہ اپ کمنگ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کرے گی ایسا؟ دیکھیں، میں بھی آپ سب لوگوں کی طرح ایک ہوپ فل ہوں کہ یار اگر چینج آ گئی، اگر عمران خان آ گیا تو شاید اس کنٹری کا کچھ بن سکے گا، لیکن میری ریزرویشن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری ریزرویشن یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے، جو اس نے اب سلیکٹ کی ہے، وہ وہی ٹیم ہے جو بہت سارے پچھلے لوگوں کے ساتھ ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، اور پچھلے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے، تو عمران خان اس ٹیم کے ساتھ کیا ڈیلیور کرے گا، نمبر ون۔ تو چلیں، اگر یہ کہہ بھی دیا جائے جیسے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، کہ اگر لیڈر آپ کا جو ایماندار ہو تو نیچے ایماندار ہوتے ہیں، چلیں اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا۔ عمران خان کے اب جو ٹکٹوں کی تقسیم میں پارٹی میں پھوٹ پڑی ہے، اور پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کافی ناراض نظر آ رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ فیکٹر ہے جو عمران خان کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا، جہاں پر عمران خان کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو ہی وانٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور واٹ ہی پرومسڈ۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابھی بھی ٹائم ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اسٹک ود ہز اون آئیڈیاز، کہ جی ٹھیک ہے، میں نے ینگ جنریشن کو آگے لے کے آنا تھا، اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کے آنا تھا، جیسے اس نے پچھلے الیکشن میں ایک ٹرائی کی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی شفقت محمود صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی پچھلے الیکشن میں ہمارے 70% کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ بھئی ہو گئیں تو کیا ہوا، یہ پہلا الیکشن تھا، اب دوسرا آپ کو ٹائم مل رہا ہے۔ ابھی یہ ایک پروسیس ہے، اس کو پروسیس کو چلنے دیں۔ اور پھر ایک اور پرابلم یہ ہے ہمارے کنٹری کے ساتھ، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے پرائم منسٹر بناؤ، میں کنٹری ٹھیک کر دوں گا، مجھے منسٹر بناؤ، میں ملک ٹھیک کر دوں گا۔ بھائی جان، ملک منسٹر اور پرائم منسٹر ٹھیک نہیں کیا کرتے، عوام ہیں ہم لوگ ہیں، ہم دین محمدی کو ماننے والے ہیں، اللہ پہ بلیو کرنے والے ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہم ٹھیک اپنے آپ کو کریں گے۔ اگر ہمارا ایک پروفیسر ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، تو اگر ہم اس پروفیسر صاحب کی عزت کریں تو وہ پروفیسر اس محلے کو ایجوکیٹ کرے گا، ایک ٹیچر ہے، لیکن ہم نے ان کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہم نے انڈیویجول لیول پہ پروفیسر اور ماسٹر ٹیچر جو ہیں ان کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے تھرڈ کلاس معاشرے کے لوگ ہیں، ہمیں ان کو عزت دینی پڑے گی، ان سے سیکھنا پڑے گا، ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ان کو لوگوں کو اکٹھا کر کے، ینگ جنریشن کو اکٹھا کر کے ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تعلیم نہیں، میں تعلیم کے خلاف ہوں، وہ اس لیے کہ تعلیم تو ہمیں اسکولوں میں مل جاتی ہے، کالجز میں مل جاتی ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھ لیں۔ اب تربیت کی باری آتی ہے، تربیت میں ہماری قوم جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو بی اے کروانے میں، ایم اے کروانے میں لگے ہوئے ہیں، تربیت کا فقدان ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اب تربیت کہاں پہ ہوگی؟ تربیت ہوگی گھر سے، فیملی سے، اور اس کے بعد آپ کے محلے سے، آپ کے ارد گرد کے ماحول سے، آپ کی اپنی اندر کی پیاس سے تربیت آپ کی ہوگی۔ تو اگر وہ تربیت کا سسٹم شروع نہ کرو آپ معاشرے میں، تو معاشرہ ایسے ہی ہوگا جیسے بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں، اور جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو یہ بے تربیت، بے ہنگم لوگ جو ہیں وہ قوم کب بنیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت شکریہ اجاز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور بہت سی اچھی باتیں جو ہے نا، اور ٹیکنیکل باتیں اور لیٹسٹ جو ایشوز ہیں ان پہ آپ نے کی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو اجاز صاحب کے ساتھ ہماری سیٹنگ تھی اس میں سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی لگی ہوں گی۔ ڈیفینیٹلی بڑا مزہ آیا۔ تو اورنگزیب بے کو اور اجاز صاحب کو سڈنی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔